ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت مکہ میں ہوئی۔ پوری دنیا کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات طیبہ امت مسلم کی خواتین کے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پاکیزہ اور صاف کی حامل تھی، ہر وقت عبادت الہی میں ڈوبی رہتی تھی۔ دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور کا بھی کوئی رشتہ نہ تھا۔ اعلیٰ صفات کی بنیاد پر آپ سلام اللہ علیہ کو متعدد القاب سے جانا جاتا ہے، جن میں سے ایک بطول ہے۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آپ کا لقب بطول اس لیے تھا کہ آپ دینداری اور شرافت و پاکیزگی میں تمام عورتوں سے ممتاز تھی۔ حضرت فاطمہ کے بچپن کا دور اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی دشوار تھا۔ اس وقت مکہ کے کافروں کا مسلمانوں پر ظلم ستم اور تعصب پورے زور پر تھا۔ قریش نے بنو ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ اس دوران بنو ہاشم شیب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک رہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت سخت آزمائش تھی۔ حضرت فاطمہ بچپن میں ہی اپنے عظیم والد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تمام تکالیف کو برداشت کیا کرتی۔ آپ کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی وفات پا چکی تھی، اور اس صدمے کو بھی آپ نے بڑے حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ کو کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی ضد نہ کی۔ آپ کو زیورات پہننے کی خواہش تھی، نہ بناؤ سنگار کی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بچپن سے ہی فہم و تدبر، مہمان نوازی، شرم و حیا، صبر و توکل آپ کا شعار تھا۔ جب آپ بڑی ہوئی تو بڑے بڑے سرداران عرب نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس وقت ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہ تھا، مگر آپ نے اس انتخاب کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کیا اور پوری زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ بغیر کسی گلے شکوے سے گزار دی۔ گھر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، گھر صاف کرتی تھی، چکی پیستی تھی، یہاں تک کہ مشکیزے سے پانی بھی لایا کرتی تھی۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ کسی سے اس کا جواب نہ بنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے یہی سوال کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، اس کی رائے میری رائے ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے تمام ادوار میں بے مثال نظر آتی ہیں، قابل فخر اور بے مثال بیٹی، مونس و غم و خوار شریک حیات، اور آپ سلام اللہ علیہ بے مثال ماں تھی۔ ان کی اس بے مثال تربیت کا عکس ہمیں میدان کربلا میں نظر آیا، جو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والدین علی اور فاطمہ ان دونوں سے بھی بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ بیمار رہنے لگی۔ آپ سلام اللہ علیہ صرف 6 ماہ زندہ رہی، مگر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہ دیکھا، اور بالآخر 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ آپ سلام اللہ علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔